بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في قناتنا علم فکر میڈیا۔ أنا محمد إسماعيل الندوي۔ أيها المستمعون الكرام، اليوم ندرس الدرس الثاني من الشعر العربي من كتاب ديوان الحماسة لأبي تمام۔ اليوم ندرس القصيدة لهشام بن عقبة الأدوي، عنوانه تعزيت بغيلان۔ في هذه القصيدة هشام بن عقبة يرثي أوف بن دلهم وذر الرمة، یعنی اس قصیدے میں ہشام ابن عقبہ دو لوگوں کی مرثیہ خوانی کر رہے ہیں، ایک اوفا ابن دلہم کی اور دوسرے ذررمہ جن کا نام غیلان بھی ہے۔ ان دونوں کی مرثیہ خوانی رثا کر رہے ہیں، یعنی موت کے بعد ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ نعم، تعزیت ان اوفا بغیلان بعدہ عزاء وجفن العین ملآن مترع۔ تعزیت، تعزا یتعزا، تعزین تسلی دینا اپنے آپ کو، صبر کرنا، اس حد تک تصبر بھول جانا، اتنا صبر کرنا کہ اس میں تکلف آ جائے، شیء من التکلف۔ ان اوفا، اوفا اخو ہشام، بغیلان، غیلان اسم ذررمہ، یہ ذررمہ اور اوفا یہ دونوں ہشام کے بھائی ہیں جو مرثیہ خوانی کر رہے ہیں۔ عزان یہ مفعول مطلق، وجفن العین، جفن جمعہ اجفان، غطاء العین آنکھوں کی پلک، العین جمع عیون آنکھ، ملآن ای ممتلئ، مملوء بھرا ہوا، مترع اطرع یترع، ملأ الظرف، ملأ الاناء برتن بھر دینا، مترع مملوء بھرا ہوا۔ نعم، تعزیت ان اوفا بغیلان بعدہ، ہم اوفا کو بھول گئے اس کے بعد غیلان کی موت سے۔ تعزیت ان اوفا، اوفا سے میں نے تسلی حاصل کر لی، یعنی اوفا کو میں بھول گیا۔ بغیلان کس کی وجہ سے؟ بغیلان ای بموت غیلان بعدہ، بموت غیلان بعدہ ای بعد وفات اوفا، اوفا کی وفات کے بعد غیلان کی وفات ہوئی، تو غیلان کی وفات پر بھی مجھے مصیبت پہنچی، تو اس کی وجہ سے اوفا کے بارے میں نے تسلی حاصل کر لی، یعنی میں اب بھول گیا اس کو۔ وجفن العین ملآن مترع، لیکن کیفیت کے ہیں آنکھوں کی پلکیں بھری ہوئی، یعنی ملآن من الدموع والعبرات، آنکھوں اشکوں سے، آنسو سے میری آنکھیں بھری ہوئی ہیں۔ تو میں غیلان کی موت کے بعد اوفا کو میں بھول گیا، حال یہ کہ آنکھیں میری آنسوؤں سے، اشکوں سے بھری ہوئی ہیں۔ الشعر الثانی، نعى الركب أوفى حين آبت ركابهم، لعمري لقد جاءوا بشر فأوجعوا، نعى ينعى اخبار الموت، موت کی خبر دینا، الركب قافلة، قافلہ جمعہ رکبان، اوفا اخو ہشام، حين آبت، آب الایاب ای رجع لوٹنا، رکاب، رکاب ایک تو رکاب کے معنی میں آتا ہے، زین کے معنی میں وہ کڑا جس کے اوپر پیر رکھتا ہے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے، اور ایک معنی ہوتا ہے راحلۃ کے معنی میں بھی، سواری کے معنی میں۔ لعمری یہ قسم، لقد جاؤ بشر فاوجعوا، اوجع یوجع تکلیف دینا، ترجمہ کریں گے نعى الركب اوفا، قافلے نے اوفا کی موت کی خبر سنائی، حین آبت رکابہم، جس وقت کہ ان کی سواریاں لوٹیں، جس وقت کہ ان کے قافلے لوٹے، ان کی سواریاں لوٹیں، اس وقت قافلے نے اوفا کی موت کی خبر سنائی۔ لعمری میری زندگانی کی قسم، لقد جاؤ بشر انہوں نے بڑی تکلیف کی چیز لے کر کے آئے، لقد جاؤ بشر بہت بری خبر لے کر کے آئے، ایسی بری خبر فاوجعوا کہ انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، اوفا کی موت ہو گئی۔ تو ترجمہ کیا؟ نعى الركب اوفا، قافلے نے اوفا کی موت کی خبر سنائی جس وقت ان کی سواریاں لوٹیں،
میری زندگانی کی قسم، میری لائف کی قسم، وہ بہت بری خبر لے کر کے لوٹے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ نعوا باسق الافعال لا يخلفونه تکاد الجبال السم منه تصدع۔ نعا ینعا اخبار الموت، موت کی خبر سنانا۔ باسق الافعال، باسقن کما ورد فی القرآن الکریم، باسقات والنخل باسقات، باسقن ای عالی، باسق یبسقو بلند ہونا، فضیلت میں بڑھ جانا، افعال جمع فعل، لا یخلفون خالفہ یخلف جانشین بننا، تکاد الجبال، کاد من افعال المقاربہ، الجبال جمع جبل ماؤنٹین پہاڑ، یہ الشم نہیں ہے بلکہ من صود سے ہے، من الصودی، السم جمع اصم، سم بکم کما ورد فی القرآن الکریم فی الجزء الاول، بہرا، اور یہاں مراد ہے الجبال الصلبہ، سخت پہاڑ، منہ تصدع، تصدع فی الاصل تتصدع، لیکن اذا کان الفعل من باب التفاعل تحذف تاء، ایک تا کو حذف کر دیا جاتا ہے للتخفیف، تصدع، تصدع یا تصدع پھٹ پڑنا، تشکک ای تشکک، ایک معنی آتا ہے صاد دال عین کھلم کھلا بیان کرنا، کما ورد فی الجزء الرابع عشر من القرآن، فاصدع بما تؤمر وعرض عن المشرکین۔ نعوا باسق الافعال، انہوں نے موت کی خبر سنائی، کس کی؟ ایک اچھے اخلاق والے کی، ایک بلند افعال والے کی، ایک عالی افعال کرنے والے کی، لا یخلفونہ، جس کے وہ جانشین نہیں بن سکتے، یعنی اس کا کوئی بدل نہیں بن سکتا ہے، ایسا اچھا افعال کرنے والا تھا۔ تکاد الجبال السم منہ تصدع، قریب تھا کہ سخت پہاڑ بھی اس کی موت کی وجہ سے پھٹ پڑتے، ایسا آدمی تھا وہ۔ خوا المسجد المعمور بعد ابن دلہم وامسا باوفا قومہ قد تزعزعوا۔ خوا المسجد، خوا یخوی، تہدم، ایک معنی ڈھا جانا اور ایک معنی آتا ہے خالی ہو جانا، ویران ہو جانا۔ خوا المسجد، المسجد مکان للعبادت، المعمور آباد، ضدہ الخراب، خراب ویران، معمور آباد۔ بعد ابن دلہم، یہ ابن دلہم سے مراد اوفا ابن دلہم، یعنی یہ اوفا ابن دلہم کی بات کر رہے ہیں۔ وَأَمْسَى بِأَوْفَى قَوْمُهُ قَدْ تَزَعْزَعُوا، تزعزع یتزعزع، ذلت والا ہو جانا، کمزور پڑ جانا، نحیف و نزار ہو جانا۔ خوا المسجد المعمور بعد ابن دلہم، ابن دلہم کے بعد یعنی اوفا کے بعد، اوفا ابن دلہم کی موت کے بعد آباد مسجد بھی اب خالی ہو گئی، ویران ہو گئی۔ وَأَمْسَى بِأَوْفَى قَوْمُهُ قَدْ تَزَعْزَعُوا، اور اوفا کی وجہ سے یعنی اوفا کی موت کی وجہ سے اس کی قوم بھی اب لاغر ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، بیچاری ہو گئی ہے۔ یہ اوفا جو ہے مسجد کے مؤسس بھی تھے اور القائم بشؤون، اس کی کاموں کو انجام دینے والے بھی تھے، مطلب تولیت بھی ان کے ذمے تھی، تو سارا مینٹیننس وغیرہ ان کی ذمے تھا۔ اب ان کی موت ہو گئی تو اب جو بندوبست ہونا تھا مسجد کے لیے اب وہ نہیں ہو پا رہا، اس لیے مسجد بھی ویران ہو گئی۔ تو آباد مسجد بھی ابن دلہم کے بعد خالی ہو گئی، ویران ہو گئی، اور اس کی قوم بھی اوفا کی موت کی وجہ سے کمزور پڑ گئی۔ البیت الاخیر، البیت الخامس، فلم تنسنی اوفى المصیبات بعدہ ولکن نکأ القرح بالقرح اوجع۔ فلم تنسنی، انسا ینسی انسان بھلا دینا، اوفا المصیبات جمع مصیبت، مصیبت، ولکن نکأ القرح، نکأ ینکأ قشر القرحۃ قبل ان تبرأ، زخم ٹھیک ہونے سے پہلے ہی اس کو چھیل دینا، زخم ابھی ٹھیک نہیں اور اس کو چھیل دیا تو تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ نقل کرہی بالکرہی، کرہن کے معنی زخم، جرحن، زخم کا زخم کے ساتھ مل جانا۔ اوجعو، اس میں تبدیل ہے وجعن سے، زیادہ تکلیف دے، اشد وجعن، زیادہ تکلیف دے۔ فلم تنسنی اوفا المصیبات، مصیبتوں نے اوفا کو مجھے نہیں بلایا، یعنی اوفا کی موت کے بعد جتنی بھی مصیبتیں آئی تو اس مصیبتوں کی وجہ سے اب میں اوفا کو بھول جاؤں، ایسا نہیں ہو پایا۔
اوفا ہمارا اتنا چہیتا تھا، اتنا بلند افعال والا تھا، اس لیے اس کے بعد آنے والی مصیبتوں نے اوفا کو مجھے نہیں بھلا پائی، مصیبتیں اس کے بعد مجھے نہیں بھلا پائی۔ وَلَكِنَّ نَقْعَ الْقَرْحِ بِالْقَرْحِ أَوْجَعُ، لیکن زخم کا زخم کے ساتھ مل جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں مجھے بھلا تو کیسے سکتی ہیں، بلکہ اس کے بعد جو مصیبتیں آئی تو اس مصیبتوں کی وجہ سے تو اوفا کی یادیں اور تازہ ہو گئی، میرے غم اور حزن و ملال اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ زخم اور زخم کے ساتھ مل جاتا ہے تو تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک تو اوفا کا زخم، اوفا کی مصیبت، اوفا کی وجہ سے میرا غم، اور اس کے بعد آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے غم، تو غم کے ساتھ غم بڑھ جانے کی وجہ سے میرے حزن و ملال میں تو اور اضافہ ہو گیا۔ نعم نکتفی بہذا، هذا الدرس الثاني من الشعر العربي قد تم، وللمزيد لمشاهدة مقاطع فیڈیو التمس من فضلكم ان تشتركوا في قناتنا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ فقط والسلام۔